السلام علیکم، آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں جواد علی جدون۔ معزز خواتین و حضرات، کل اپوزیشن کی جانب سے ایک APC کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی۔ لیکن جو اہم سوال میرے ذہن میں آتا ہے، آپ لوگوں کی ذہنوں میں بھی آئے گا یہ سوال کہ آخر کار اس APC کا مقصد کیا تھا؟ آخر کار اپوزیشن کیا چاہتی ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ بات میری غور سے سنیں کہ APC نہ تو اس وقت ہو رہی ہے جب پیٹرول کا بحران تھا، نہ اس وقت ہو رہی ہے جب آٹے کا بحران تھا پورے ملک میں، نہ یہ APC اس وقت ہو رہی ہے جب عوام مہنگائی کی بوجھ تلے دبے تھے، نہ اس وقت ہو رہی ہے جب ہر طرف بے روزگاری تھی۔ یہ APC اس وقت ہو رہی ہے جب حالات نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ APC اس وقت ہو رہی ہے جب اپوزیشن کو خطرہ ہے، جب اپوزیشن کو نیب سے خطرہ ہے، جب اپوزیشن کو حکومت سے خطرہ ہے، کیونکہ ان لوگوں پر نیب کا جو تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے۔ اسی لیے اپوزیشن نہیں چاہتی کہ عوام کو ریلیف ملے، کیونکہ اگر اپوزیشن یہ چاہتی تھی تو اس وقت احتجاج کرتی، اس وقت APC بلاتی جب نواز شریف صاحب پاکستان میں تھے۔ اس وقت آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک لانگ مارچ کیا گیا، جس کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ کسی طرح نواز شریف صاحب کو اس ملک سے باہر بھیجا جائے، ایک قسم کا اس کو ریلیف مل جائے، اور وہ حاصل ہوا، اور آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ لانگ مارچ ختم ہوا اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہوئے۔ اگر اس لانگ مارچ کا مقصد یہ ہوتا کہ ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کہ ملک میں آٹے کا بحران ہے، ملک میں تیل کا بحران ہے، ملک میں مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، تو یقیناً ہم اس کو اپریشیٹ کرتے۔ لیکن وہ مارچ بھی نواز شریف صاحب کو ریلیف دینے کے لیے کیا گیا، اور وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کس نے کیا وہ لانگ مارچ اور کیوں کیا، لیکن یہ تو تھوڑی سی تفصیل تھی، بیک گراؤنڈ تھی، آپ کو بتایا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کل یہ لوگ ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹ رہے تھے، وہ بیان ریکارڈ پر موجود ہے، میں آپ کو سنواؤں گا بعد میں۔ ایک دوسرے کو یہ لوگ سڑکوں پہ گھسیٹ رہے تھے، ایک دوسرے کو مودی کا یار اور غدار کہتے تھے، لیکن آج اپنے مفاد کے لیے یہ ایک ہوئے۔ کل عوام کے لیے یہ لوگ ایک نہیں ہوئے، جب ملک میں آٹے کا بحران تھا، ملک میں مہنگائی تھی، جب حالات گمبھیر تھے۔ اب جب حالات نارملائزیشن کی طرف آ رہے ہیں تو ان لوگوں کو ڈر ہے، یہی خوف ہے کہ کہیں عمران خان کامیاب نہ ہو جائے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اپوزیشن عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ عوام کے لیے اگر اپوزیشن کچھ کرتی تو اس وقت کرتی جب عوام مشکل میں تھی۔ اس وقت اپوزیشن کہاں تھی؟ جب ہر طرف مایوسی ہی مایوسی تھی۔ اس وقت اپوزیشن کا کوئی نام و نشان نہیں دیکھ رہا تھا۔ لیکن اب اپوزیشن بیدار ہو چکی ہے، سب ایک ہو چکے ہیں۔ کل ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹ رہے تھے، کل ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ آپ زرداری صاحب کے بیانات سنیں، آپ نواز شریف صاحب کی بیانات سنیں۔ یہ بیانات صرف اس لیے تھے کہ عوام کو کسی نہ کسی طرح سے عوام کو بیوقوف بنایا جائے، کہ کس طرح عوام کو استعمال کر کے کرسی پر قبضہ جما لیا جائے۔ کرسی تک پہنچنے کے لیے عوام کو بیوقوف بنا کر اس طرح کی بیانات دیے جاتے ہیں، لیکن عوام اصل میں ہے بھی بیوقوف۔ بیوقوف کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کل ایک بار جو ہے ہم نے دھوکہ کھا لیا۔ کل ہم نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے گریبانوں کو پکڑ رہے تھے، لیکن آج حالات یکسر تبدیل ہے۔ آج ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں، ایک دوسرے کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ لوگ آپ کو یہ لاجک دیں گے کہ سیاست میں یہ تو سیاست ہے، سیاست میں یہ چلتا رہتا ہے، یہ سیاست نہیں، یہ منافقت ہے۔ اگر عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، وہ اگر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، وہ بھی منافقت ہے اور یہ بھی منافقت ہے۔ میں نہ کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں، نہ کسی سیاسی لیڈر کے پیچھے جاتا ہوں۔ جو حقیقت ہے اس کا ساتھ دیں گے اور وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اسی لیے یہ میں
بلا کسی خوف و خطر کے یہ بول رہا ہوں کہ نہ تو اپوزیشن سنسیئر ہے گورنمنٹ کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اور نہ ہی گورنمنٹ سنسیئر ہے عوام کے ساتھ۔ لیکن اب حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ ہم کو ماننا پڑے گا۔ جو پہلے پیریڈ کے جو حالات تھے اس سے اب جو حالات چل رہے ہیں وہ کچھ بہتری کی جانب حکومت گامزن ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جو حکومت کے اپوننٹس ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں خود اس وقت حکومت کی مخالفت کرتا تھا جب حالات بے قابو تھے، گمبھیر تھے، اور اس وقت اپوزیشن سو رہی تھی۔ اسی لیے تو ہم یہی رونا رو رہے ہیں کہ اپوزیشن جب عوام پہ مشکل ہوتی ہے تو یہ لوگ مزے کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان لوگوں کے اپنے مشکلات، ذاتی مشکلات، پرسنل جو ڈیفیکلٹیز ہے وہ انکریز ہو جائے تو یہ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ لوگ اے پی سیز بھی کرتے ہیں، پھر یہ لوگ کانفرنسز بھی کرتے ہیں۔ عوام کو چکمہ دینے کے لیے یہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو پتہ نہیں غدار اور ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹتے ہیں، لیکن جب عوام پہ مشکل آتی ہے تو نہ یہ لوگ منظر عام پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ کہنا کہ یہ تو سیاست ہے، سیاست میں یہ چلتا رہتا ہے، بیانات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ سراسر منافقت ہے۔ پاکستان کی سیاست میں یہ منافقت روز اول سے جاری ہے۔ تمام پاکستان کی پارٹیاں، جو مذہبی پارٹیاں ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جتنے بھی پارٹیاں ہیں، سب نے منافقت سے کام لیا ہے اس دن تک پہنچنے کے لیے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کی بیانات اٹھا کے دیکھ لیجیے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بیانات اٹھا کر لیجئے، آپ نواز شریف صاحب کی بیانات دیکھیے، آپ زرداری صاحب کے بیانات دیکھیے، آپ سراج الحق صاحب کی بیانات دیکھیے، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بیانات دیکھیے، آپ بلاول بھٹو کی بیانات دیکھیے، آپ تمام پارٹیز کے جو چیئر پرسنز ہیں ان کی بیانات دیکھیے، سب میں تضاد آپ کو ملے گا۔ لیکن جب ان لوگوں سے یہ سوال کیا جائے تو یہ کہیں گے کہ یہ تو سیاست ہے۔ یہ سیاست نہیں، یہ منافقت ہے جو آپ لوگ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ عوام کو بے وقوف بنا کر اس کے ساتھ یہ منافقت کی جا رہی ہے۔ یہ اب سے نہیں، یہ روز اول سے یہ دندہ جاری ہے، اور عوام بھی اپنا ووٹ اور اپنی عزت ایک پلیٹ بریانی پہ بیچ کر ان لوگوں کے پیچھے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ سارا قصور عوام کا ہے۔ بالکل اپوزیشن کا یہ رول ہوتا ہے، اپوزیشن کا جو ہے یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو چیک اپ کرے، حکومت کے لیے ایک چیک اینڈ بیلنس کا کردار ادا کرے، حکومت کو کہے جن ایشوز پہ حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ سلو ہوتی ہے، وہ ڈیلے ہوتی ہے، اس پہ حکومت کو اویک کرے، حکومت کو جو ہے وہ بیدار کرے۔ لیکن اپوزیشن کا مقصد تو یہ بالکل نہیں کہ جب آپ پہ جو ہے وہ برا وقت آئے تو آپ جو ہے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، کانفرنسز بلاتے ہیں، آپ لوگ اے پی سیز بلاتے ہیں، لیکن جب عوام پہ برا وقت آ جائے تو پھر آپ لوگ کہیں پہ نظر نہیں آتے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے لیڈرز کا پوجا نہ کرے۔ اگر آپ کا لیڈر غلط ہے اور اگر آپ کا رہنما غلط کر رہا ہے تو اس کو اسی وقت کنڈیم کرے، اور یہی چیز انشاءاللہ پاکستان کو آگے بڑھائے گی، اور یہی چیز جو ہے وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف ان پولیٹیکل لیڈرز کو لے کے جائے گی۔ اگر ہم لوگ ان لوگوں کو کرٹیسائز نہیں کریں گے، اگر ہم لوگ ان لوگوں پہ تنقید نہیں کریں گے تو یہ کس طرح جو ہے، یہ تو اسی طرح مزے لوٹتے رہیں گے کہ ہمارے جو ووٹرز ہیں وہ ہم سے نہیں پوچھتے تو اور کسی کا مطلب ہم سے کیا لینا دینا۔ یہی ہماری کمزوری ہے کہ ہم جب الیکشن آتے ہیں تو ہم جو ہے یا تو رشتہ داری کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں یا ایک پلیٹ بریانی کی بنیاد پہ ہم ووٹ بیچ دیتے ہیں۔ یہی ہماری کمزوری ہے۔ اپنی کمزوری کو خود جانیے۔ چاہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو، آپ پاکستان تحریک انصاف سے ہو، آپ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہو، یا آپ JUIF سے ہو، آپ جس پارٹی سے بھی ہو، خدا کے لیے اپنی لیڈرز کا پوجا نہ کرے، لیڈرز کا احتساب کرنا سیکھیے، اپنے لیڈر کا اکاؤنٹیبلٹی کرے، اس کی اپنے لیڈر کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے، تاکہ کل اگر وہ غلط کرے تو اس سے پہلے 1000 بار سوچے کہ میرا جو فالوور ہے، جو میرا ووٹر ہے، وہ تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا کیونکہ میں غلط کر رہا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو کنڈیم نہیں کر رہے ہیں، ان کا راستہ نہیں روک رہے۔ یہی وجہ ہے کل غلط کام کرتے وقت ان لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہوتی،
اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا ووٹر ہمارے ساتھ راضی ہے، ہم اس کا جو ہے وہ اس کی گلی کو پختہ کر دیں گے، ہم اس کی فیملی کا ایک ممبر جو ہے وہ گورنمنٹ پوسٹ پہ لگا دیں گے، اس کا کام ہو جائے گا، پھر ساری عمر جو ہے ہم بے غم ہو جائیں گے. اور یہی ہماری کمزوری ہے. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم ایک پلیٹ بریانی ہو یا ایک اپوائنٹمنٹ ہو یا گلی کو پختہ کرنے کی بات ہو تو اس کے سامنے ہم جو ہے پھر وہ بے بس ہو جاتے ہیں. اجتماعی جو ایک قومی سوچ ہے وہ مس کر جاتی ہے. سب انڈیویجولی انفرادی طور پر اپنے اپنے فائدے کے لیے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں. اسی لیے سوچ سمجھ کے